بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے بدترین گناہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ انسان کو اس دنیا اور آخرت میں اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ اس انسان کا اس دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار نہیں رہتا۔ یہ سن کر بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں تباہ ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ یہ 5 گناہ کرنے والا انسان دنیا میں بے سکون ہو جاتا ہے، بے آرام رہ جاتا ہے، مشکلات عروج پر آ جاتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ 5 گناہ ایسے خطرناک ہیں۔ بزرگ فرمانے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تم پر رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدارا ان 5 گناہوں سے بچ کے رہنا۔ یہ 5 خطرناک گناہ زندگی میں کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا پہلا گناہ تو سود کھانا ہے۔ پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ آہ بھر کر فرمانے لگے کہ ہائے، سود خور اس دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ سود خور انسان اس دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، وہ کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحے ٹینشن میں رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، ہر طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا ابا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا کہ اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ وہ سود خور انسان اپنی اور مکان کی بے جا تعریفیں کرنے لگا کہ مجھے آپ جیسے عظیم شخص کا ہمسایہ بننے کا موقع ملے گا، اور یہ مکان بھی لاجواب اور بہت ہی اچھا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے او نادان، تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا عیب اور کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہوگا، اس سے بڑا اور عیب کیا ہوگا کہ ایک سود خور انسان میرا پڑوسی ہوگا، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو تو وہ مکان تو مفت میں بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ خدارا اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں مقام چاہتے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق کی فراوانی ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ فرمایا دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا۔ کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری بیٹی پر تہمت لگا دی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص کسی کی بیٹی پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی، نیک، متقی اور پرہیزگار ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، وہ اچھی ہے۔ جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے، وہ شخص دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، کوئی بات نہیں، خدارا کسی کی بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ ہائے وہ بوڑھا باپ جو اپنی کمر پر بھاری بوریاں لاد کر دن رات محنت مزدوری کرتا ہے،
बूढ़ी और झुकी हुई कमर के साथ मजदूरियां कर कर के उसने अपनी बेटी को जवान किया, उसको पढ़ाया लिखाया। आज जब उसकी बेटी जवान हुई तो आज उसके मोहल्ले के नौजवानों ने और उसके रिश्तेदार नौजवानों ने उसे कबूल ही नहीं किया। तोहमत लगाकर उसे ठुकरा दिया, शादी करना गवारा नहीं किया, निकाह ना किया, इसलिए कि उनके पास जहेज नहीं है। एक तो तुमने निकाह नहीं किया, दूसरा ऊपर से तोहमत तो ना लगाओ। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में तुम्हें इज्जत मिले, मकाम मिले, खुशहाली मिले, तो किसी नेक औरत पर तोहमत मत लगाना। तीसरा गुनाह किसी का माल हड़प कर जाना, खास तौर पर यतीमों का माल हड़प कर जाना। यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखो, क्योंकि जब कभी आप मर जाएं तो आपकी औलाद के सर पर कोई शफकत का हाथ रखने वाला हो। फरमाया चौथा गुनाह अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक समझना ये एक ऐसा गुनाह है, यानी शिर्क वाला ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला चाहे तो हर गुनाह माफ़ कर दे, तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ कर दे, मगर ये शिर्क वाला गुनाह इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला किसी को माफ़ नहीं करेगा। बुजुर्गों ने फरमाया कि पांचवा गुनाह बहुत ही खतरनाक गुनाह, पांचवा गुनाह किसी के ऊपर जादू करना है। जादूगर शख्स के घर का खाना हराम, उसके घर का पानी हराम, गर्ज ये कि उसके घर की हर चीज हराम। जो शख्स किसी के ऊपर जादू करता है, जो किसी को जलील करने के लिए, किसी को रुसवा करने के लिए, किसी को टेंशन देने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए अगर कोई शख्स किसी पर जादू करता है, तकलीफ एक ऐसी चीज है जो घूमती हुई फिर फराती हुई आखिरकार उस बंदे तक आन पहुंचती है जहां से ये गई थी। जादूगर इंसान यूं समझे कि वो दायरा इस्लाम से निकल गया है। खुदारा ये खतरनाक गुनाह कभी ना करना। फरमाया ये 5 गुनाह ऐसे गुनाह हैं जिसके करने पर अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह का करम आप पर बरकरार रहे, अल्लाह का करम आप पर हर वक्त बरकरार रहे, तो ये 5 गुनाह कभी ना करना। तो इन गुनाहों से परहेज करना, बचे रहना, इंशाअल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, तुम्हें दुनिया में मकाम व मर्तबा भी मिलेगा, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। खुशहाली होगी, रिज्क में फरावानी होगी, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम गुनाहों से और दीगर तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए जिनको अल्लाह ताला ने नापसंद किया है, और हमें वही काम करने की तौफीक अता फरमाए जिनको वो पसंद करता है। आमीन सुम्मा आमीन।